صفت ہے, اس سے آپ مؤنث کیسے بنائیں گے؟ صالح, ہا کو آپ نے زبر دینی ہے اور یہ بن جائے گا صالحہ, صالحہ. ٹھیک ہے. کافر ایک صفت ہے, تو کافر کے آپ مؤنث کیسے بنائیں گے؟ را کو آپ زبر دیں گے, کافر مؤمنہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ بناتے جائیں, جتنی بھی صفات آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں, جمیل سے جمیلہ, مسلم سے مسلمہ, مؤمن سے مؤمنہ, قاتل سے قاتلہ, ساجد سے ساجدہ, راشد سے راشدہ, عابد سے عابدہ. تو جتنی بھی صفات ہوں گی ان کا مذکر سے مؤنث کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو مذکر صفت ہے اس کا جو آخری حرف ہے اس پہ آپ نے زبر دینی ہے اور اس کے بعد گول تا کا اضافہ کر دینا ہے, یعنی کہ وہی چیز جو ہم نے پڑھی جو مؤنث کی علامت ہے اس کا آپ نے اضافہ کر دینا. اور مؤنث سے مذکر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہا لکھا ہوا ہے, آخر سے گول تا ختم کریں, ٹھیک ہے, ہا کے اوپر سے زبر ختم کریں تو کیا بن جائے گا؟ صالح. اور یہ میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کام آپ نے جو حقیقی مذکر یا مؤنث ہے اس میں سے آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جیسے کہ اب آپ کے سامنے لکھا ہو, اب کا مطلب ہے باپ, آپ کہیں ابا, اس کا مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ نہیں چلے گا, گو کہ کچھ کیسز میں یہ ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پر جو ہے اس طریقے سے مؤنث نہیں بنیں گے, وہ مذکر مؤنث آپ کو یاد کرنے پڑے گا. لیکن جو صفات ہیں وہاں پہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں گول تا کا اضافہ کر دینا ہے, مذکر کے آخری حرف کے اوپر زبر دینا ہے اور اس کے بعد گول تا کا اضافہ کر دینا. اچھا, یہ گول تا جو ہے نا, یہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے. ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ جو ہم نے حروف الہجا پڑھے تھے 28, اس کے اندر تو گول تا موجود ہی نہیں تھی. تو گول تا جو ہے یہ الگ سے کوئی حرف نہیں تھی, یہ اصل میں تا اور ہا کا کمبینیشن ہے, تا اور ہا کا کمبینیشن. اگر تو آپ اس پہ وقف نہیں کریں گے تو یہ تا کی آواز دے گا جیسا کہ مسلمتن, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر وقف کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ہا کی آواز دے گا مسلمہ, کہ یہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ لی. اچھا, ایک چیز اور ہے, ایک چیز اور ہے کہ جو پیشے ہوتے ہیں نا, پیشے جو پروفیشنز ہیں, ان میں بھی مذکر سے مؤنث بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, رولز ہو گئے یا پروفیشن ہو گیا, اس میں بھی آپ نے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دینا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ مذکر سے مؤنث بن جائے گی. جس طرح صفات میں گول تا کا اضافہ کرنے سے مذکر سے مؤنث ہو جاتا ہے, اسی طرح پروفیشن میں اور یا رولز ہو گئے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مذکر کے آخر میں گول تا کا اضافہ کریں تو مؤنث بن جاتی ہے. جیسا کہ ایک لفظ ہے آپ کے سامنے, وہ ہے استاذ. اردو میں ہم استاد کہتے ہیں لیکن عربی میں استاذ. تو اس کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہوگی؟ استاذہ, جسے اردو میں ہم استانی کہتے ہیں. اس طرح مہندس, مہندس کہتے ہیں انجینئر, تو اس کی جو مؤنث ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مہندسہ. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے تلمیذ. تلمیذ ہم کہتے ہیں شاگرد کو, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ. تو اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے تلمیذہ. اسی طرح طالب, طالب کی ہوگی طالبہ. تو ہم نے کیا دیکھا کہ مذکر سے مؤنث جو حقیقی ہیں وہ تو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے, لیکن جو صفات ہیں اور جو پروفیشنز ہیں یا رولز ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو جو مؤنث کی علامت ہے گول تا, اس کو مذکر کے آخر میں ایڈ کر دینا ہے, اس سے مذکر مؤنث میں کنورٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ کو مؤنث سے مذکر بنانا ہے جس طرح کہ استاذہ, استاذہ کے آگے سے گول تا ختم کر دیں تو استاذ, یہ ہو جائے گا اس کا مذکر. اچھا, تو یہ تو چیزیں ہم نے دیکھ لی کہ مؤنث جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. جی ہاں, مہندس کا مطلب ہے انجینئر, تلمیذ کہتے ہیں شاگرد. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنے لگا ہوں.
وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اسما ڈسپلے کروں گا، آپ نے بتانا ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ ڈاکٹر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طبیب، اور اس کی مؤنث ہوگی طبیبہ، ٹھیک ہے؟ طبیب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں طبیب اور طبیبہ۔ تو طریقہ کیا ہوگا، میں آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ آپ کو شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جی یہ آپ کو شو ہو رہی ہے اسکرین، اور کلیئر ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے؟ چلیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مجھے چیٹ میں آپ آنسر کریں حقیقی مذکر مؤنث کو، اور ساتھ ساتھ جو کوشچن ہے وہ بھی کرتے جائیں، میں چیٹ میں دیکھ کے آپ کو آنسر کرتا جاؤں گی۔ نہیں، غیر ہے، غیر وہ ہوتے ہیں جیسے کہ نام کرتے ہیں، اس کو تو ہم مؤنث نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کرسی کو کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جو غیر حقیقی ہے اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم مذکر سے مؤنث میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جی یہ آپ کے سامنے جو اسم ہے ویسے، لیکن جلدی نہیں کرتا ہوں آپ کے سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ مؤنث کے مؤنث ہے، نہیں تو یہ مذکر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی پیئر موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ بایولوجیکل میل فیمیل نہیں ہے، تو یہ مؤنث غیر حقیقی میں آ گیا۔ اب غیر حقیقی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت موجود ہے یا نہیں ہے، بولتا آ رہی ہے آخر میں؟ نہیں آ رہی، تو یہ مؤنث لفظی بھی نہیں ہے۔ پھر ہم تیسری چیز دیکھیں گے کہ آیا یہ مؤنث سماعی ہے یا نہیں ہے۔ مؤنث سماعی کے 6 گروپ ہم نے پڑھے ہیں۔ کیا یہ کسی ہوا کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ شراب کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ آگ کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کسی شہر یا ملک کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ جس باڈی پارٹ ہے؟ نہیں۔ کیا اسماء جو ہم نے پڑھ رہے تھے، جس میں سما تھا، عرض تھا، شمس تھا، نفس تھا، تھا اور اسا تھا، ان میں نہیں۔ اگر یہ مؤنث ہے یا غیر حقیقی؟ ہے کہ کیا اس آخر میں غلط آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ کیا یہ مؤنث سماعی کی جو
6 कैटेगरीज थी उनमें आ रहा है? नहीं आ रहा, लिहाजा ये मुज़क्कर है। मुदार कहते हैं मुज़क्कर, कैसे मुज़क्कर है? सबसे आपको कहेंगे ये क्या हुआ, ये मुअन्नस। अगला लफ्ज़ अलामती है या समाई है? अलामत तो आपको कोई नजर नहीं आ रही होगा। जी बिल्कुल, ये मुअन्नस समाई है, और मुअन्नस समाई के जो हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें से एक कैटेगरी ये भी थी कि जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं जो पेयर की फॉर्म में है वो भी बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। अगला लफ्ज़ है गुरफ़ा। गुरफ़ा कहते हैं कमरे को, रूम, गुरफ़ा। मुअन्नस, जी मुअन्नस गैर हकीकी है, और गैर हकीकी में से कौन सा है? मुअन्नस अलामती, इसके आखिर में गोल ता लिखी हुई आ रही है। 6 कैटेगरीज पढ़ाई हैं। नहीं, मुज़क्कर सितारे को कहते हैं, चांद को नहीं कहते। तो क्या होगा कि आपने कह देना है कि ये मुज़क्कर है। किताब, किताब हम उर्दू में बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। आए देखते हैं कि अरबी में क्या है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जी, किताब मुज़क्कर है या मुअन्नस है? जी मुज़क्कर है किताब। कैसे मुज़क्कर है? क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रही, ना ये हकीकी है, ना ये गैर हकीकी है, ना इस पे कोई अलामत है, ना हमने जो समाई पढ़े हैं उनमें से आ रही है। अगली से कुर्सी, कुर्सी अरबी में मुज़क्कर है या मुअन्नस है? जी बिल्कुल रही हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अभी हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, टाइम चुनते हैं। गाड़ी को, गाड़ी मुज़क्कर है या मुअन्नस? सैयारा मुअन्नस। जी माशाअल्लाह। खिड़की को मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुज़क्कर है, मुज़क्कर, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुअन्नस। खिड़की मुअन्नस, खिड़की नहीं देखना आपने, शुब्बाक देखना है। शुब्बाक अरबी में, उर्दू हम नहीं पढ़ रहे, हम अरबी पढ़ रहे हैं। हकीकी तो नहीं है, गैर हकीकी है। कोई अलामत मौजूद है? अलामत नहीं मौजूद। समाई की 6 कैटेगरीज में आता है? नहीं आता, तो मुज़क्कर हुआ। रअसुन, रअसुन कहते हैं सर को, सर, हेड। मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर। क्यों मुज़क्कर? रअसुन का मतलब है सर, हेड, सर। आप साथ साथ नोट भी करते जाएं, और ये अच्छी वोकैबुलरी आपकी बन जाएगी। जी फातिमा मुअन्नस है, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और मुअन्नस हकीकी है। ठीक हो गया। उसामा, उसामा, सोच के बताइएगा, मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी मुअन्नस। ये कौन कह रहा है मुअन्नस है उसामा? जी उसामा जो है वो मुज़क्कर है, गो के उसके आखिर में गोलता है, लेकिन ये क्या है, ये एक्सेप्शन केस है, ये नाम है, मुज़क्कर का नाम है। आगे देखें, अल्लामा, अल्लामा। अभी मैंने जो आपको कुछ, अल्लामा मुअन्नस नहीं है। अल्लामा मुअन्नस इसलिए नहीं है कि मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं कि गो के उनके आखिर में गोल ता मौजूद है, लेकिन ये बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक अल्लामा है,
لڑکوں کے وہ نام جس کے آخر میں تا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے علم والا، علامہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مدرسہ، مدرسہ، مدرسہ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مدرسہ، جی غیر حقیقی مؤنث ہے اور مؤنث علامتی ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ساعہ، ساعہ، ساعہ جو ہے وہ گھڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساعہ جو ہے وہ قیامت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ساعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ بالکل یہ مؤنث ہے، غیر حقیقی مؤنث ہے اور علامتی ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ بیت، بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، مذکر ہے یا مؤنث؟ جی بالکل، بیت جو ہے وہ مذکر ہے۔ انف، انف کہتے ہیں ناک، نوز، انف مذکر ہے یا مؤنث؟ انف، جی بالکل مذکر ہے۔ ناک مذکر آپ نے نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے انف مذکر، کیونکہ اگر آپ اردو میں ترجمہ کر کے مذکر مؤنث کہیں گے تو اس سے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ناک کو، ناک بہتا ہے یا بہتی ہے؟ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ناک ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ناک ہوتی ہے۔ تم نے تو میری ناک کاٹ دی، میری ناک کاٹ کے رکھ دی، ناک منوا کے رکھ دی، ناک بہتی ہے، جی بالکل۔ اور پنجابی میں جو ہے وہ ناک بطور مذکر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں بالکل بہتی ہے، پنجابی میں جو ہے وہ ایک محاورہ ہے، ناک بانٹ کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بطور مذکر، اور دوسرا یہ کہ پیڑ کی فارم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی بیت کا معنی ہے گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، بیت المقدس، مقدس گھر۔ قمر، قمر جو ہے اس، قمر کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے۔ قمر جو ہے وہ مذکر ہے بالکل۔ مروحتن، مروحہ، مروحہ کہتے ہیں پنکھے، مروحہ مذکر ہے یا مؤنث؟ جی مروحہ مؤنث ہے۔ اچھا، کراسہ، کراسہ کہتے ہیں کاپی، کاپی نوٹ بک۔ کراسہ کیا ہے؟ بالکل علامتی مؤنث ہے، علامتی مؤنث ہے بالکل۔ مفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کی، چابی، مفتاح، چابی، مذکر ہے مؤنث؟ بالکل مذکر ہے۔ باب، باب کہتے ہیں دروازے کو، مذکر ہے یا مؤنث؟ جی بالکل مذکر ہے۔ نافذہ، نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو، اب شباک بھی کھڑکی کو کہتے ہیں اور نافذہ بھی کھڑکی کو کہتے ہیں، دونوں دیکھیں آمنے سامنے لکھے ہوئے، لیکن کیا ہے، نافذہ مؤنث استعمال ہوگا، شباک مذکر استعمال ہوگا۔ اب اس میں فرق کیا بتایا جاتا ہے؟ شباک جو ہے یہ کہا جاتا ہے اٹس اے گلیزڈ ونڈو، جس میں شیشے لگے ہوں، جبکہ جو شیشوں کے بغیر ہو وہ نافذہ کہلاتی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ نافذہ بطور مؤنث استعمال ہوگی لیکن شباک بطور مذکر استعمال۔ کسی نے دار اور بعید کا بھی فرق پوچھا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ فرق میں انشاءاللہ کل آپ کو اس کا آنسر کروں گا کہ دار اور بعید میں فرق کیا ہے۔ لیکن آپ نے فرق یہ دیکھنا ہے کہ دار جو ہے وہ بطور مؤنث استعمال ہوگا جبکہ بعید بطور مذکر استعمال ہوگا۔ لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، لینگویج بھی اس میں آ جاتی ہے، لسان۔ اس طرح ہم نے جو ہے وہ ایک کورس بھی آپ کو بتایا تھا، لسان القرآن، قرآن کی زبان، ٹھیک ہے۔ اور جو بک میں نے آپ کو بھیجی ہے وہ بھی لسان القرآن کے نام سے۔ لسان مذکر ہے یا مؤنث؟ جی مؤنث کس نے لکھ دیا؟ مذکر، اس کے اندر یہ تو نہ، مؤنث میں آپ نے دیکھنا ہے کہ حقیقی ہے، نہیں حقیقی نہیں ہے، غیر حقیقی، کوئی علامت پائی جا رہی ہے، نہیں پائی جا رہی، جو 6 کیٹیگریز آپ کو بتائی ہیں سماعی کی ان میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مذکر ہوگا۔ اگلا لفظ ہے امرأتن، امرأتن، پہلے تو آپ علامت دیکھ کے بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث، پھر اس کے بعد میں اس کا مطلب آپ کو بتاؤں گا۔ مؤنث، جی یہ مؤنث علامتی نہیں ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ امرأتن کہتے ہیں عورت کو، رجل کہتے ہیں مرد کو، اس کی مؤنث ہے امرأتن، ٹھیک ہے۔ تو امرأتن جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے۔
عمر، عمر نام ہے، مذکر بالکل. زینب، زینب مؤنث، مؤنث حقیقی. خلیفہ، خلیفہ مذکر ہے یا مؤنث؟ جی خلیفہ جو ہے وہ مذکر ہے، گو کہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. نہیں خلیفہ مؤنث نہیں ہے، خلیفہ جو ہے یہ مذکر ہے. میں نے آپ کو کچھ ایکسیپشنز لکھوائی تھی جس میں علامہ اور خلیفہ استعمال ہو رہا ہے. خلیفہ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خلیفہ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ زینب کا بتا دیں. زینب میں تو کیا بنا ہے، زینب جو ہے وہ خواتین کا نام ہوتا ہے، مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اب آپ کو، آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آئے گا تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مؤنث جو ہے وہ حقیقی ہے یا. جی باب اور کرسی دونوں مذکر ہیں، مؤنث نہیں ہوں گے. مؤنث لفظی میں کیسے آئیں گے باب اور کرسی؟ رجل کہتے ہیں مرد کو، باب اور کرسی دونوں مذکر ہیں. نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو. سیارہ گاڑی. جی غازی الاسلام کوشچن کریں آپ. جی یہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. اور ایک اور آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مذکر سے آپ نے مؤنث بنانی ہے. وہ بھی کم و بیش اتنے ہی الفاظ ہیں، وہ بھی میں بھیج دوں گا کل انشاءاللہ آپ سے میں پوچھوں گی. شباک اور نافذہ میں فرق یہ ہے دونوں کے لیے ہوتے ہیں. سب سے بڑا فرمال ہوتا ہے تو مذکر استعمال ہوتا ہے. کبرا ہو گیا، صغرا ہو گیا، ٹھیک ہے. جی بالکل. یہ جو ہے نہیں، یہ الف اور حمزہ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. یہ کچھ ہیں جو